66 67 اور 68 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار ویقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ بے شک اللہ عز و جل لعن الکافرین کافروں کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیرا بہت ہی دردناک عذاب، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون نہ وہ پائیں گے ولیاً کوئی مددگار ولا نصیرا اور نہ کوئی حمایتی، یوم جس دن تقلب وجوہہم ان کے چہرے پلٹے جائیں گے فی النار آگ میں، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، وقبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل پس انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا، ربنا ہے ہمارے رب، آتیہم دے انہیں، دے فینی دگنا، من العذابی عذاب، والعنہم اور لعنت بیج ان پر، لعنن کبیرہ بڑی لعنت۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں کافروں کی کچھ کیفیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دی۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے، کئی جگہ پر گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والوں پر لعنت دائمی نہیں ہے، وہ اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے، اور اگر صدق کے دل سے توبہ نصوح کر لیتے ہیں، توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ جو جرم کیا جس کی توبہ کی پھر زندگی میں دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تو اگر وہ توبہ نصوح کر لیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، وہ ان کے لیے دائمی نہیں ہے محرومی، لیکن کافروں کے لیے رحمت سے محرومی یہ دائمی ہے، اس کے لیے فقط ایک شرط ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں۔ اگر ایمان نہیں لائے تو دائمی طور پر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، میں اس کا منکر نہیں ہوں،
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یقین ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا، بس میں نے نعتیں سن لی، میں نے 11ویں دے دی، میں نے جو ہے نا وہ ربیع الاول کے 2 محفلیں کروا لی تو میں بخشا گیا، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیزیں بخشش کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں ہیں۔ نجات کے لیے جو چیز ہے وہ ہے رسول اللہ کی اطاعت۔ چہرے پر داڑھی سجانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہو، نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو، حلال کھانے کے لیے مجھ میں ہمت نہ ہو، جھوٹ سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے، نگہوں کے زنا سے بچنے کے لیے میرے پاس ہمت نہ ہو، تقدیم میں صبر نہ کر سکوں، اور اس کے بعد کہوں جی میں نے نعتیں سنی ہیں میں بخشا جاؤں گا، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیا کرو، عملی زندگی کی طرف آؤ، اور اس کے لیے عمل لازم ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے تو محض داموں سے جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر داموں سے بات بنتی ہوتی تو حسین کربلا میں کیوں جاتا؟ اگر داموں سے بات بنتی ہوتی تو حسین کی کتنی پیاری نسبت سی اپنے نانا سے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ایک لمحے کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اور جا کر بیٹھ کر سوچنا، مدینے سے لے کر مکہ تک، اور مکہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے واپس مدینے تک، اللہ کی عزت کی قسم ایک دن بھی زینب کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر میں میت پڑی ہو، میں دیکھتا ہوں ہم نماز کی پابندی کیسے کرتے ہیں۔ یارو 71 سر آگے چلتے ہوں اور رسیوں سے کسا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہر سمت دشمن ہو، ساتھ دائیں بائیں، اور پھر بھی زینب کی تہجد قضا نہ ہو، یہ ہمیں سبق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بس 2 نعتیں سن لی، ایک محفل کروا لی، مہینے کے بعد 11ویں دے دی، سال کے بعد میلاد کی جھنڈیاں لگا لی اور ہم بخشیں گے۔ یہ بخشش نہیں ہے، بخشش کے لیے اطاعت لازم ہے۔ ہماری اطاعت میں جو کمی رہ جائے گی، ہماری اطاعت میں جو کوتاہیاں رہ جائیں گی، ہماری عبادات جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ٹھہریں گی، اس میں حضور ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نماز کے لیے نہیں آتے، ختم قل کے لیے آتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوتا ہوں اپنی نگاہوں سے، یہاں بیٹھ کر محلے کے لوگ ہوتے ہیں، یقین جانیے دروازہ کھلا ہوتا ہے لیکن وہ دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی مسجد میں آئیں تو پتہ چلے نا دروازہ کون سا کھلا ہوا ہے۔ کبھی مسجد میں آئے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا نا کہ اللہ کے گھر کا کون سا دروازہ کھلا ہے۔ دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، اور پھر یا کوئی بتاتا ہے یا پھر کوئی گزرتا ہے تو اس کو دیکھ کر گزر آتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، اطاعت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، لا یجدون ولیا، کوئی انہیں مددگار نہیں ملے گا، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی حمایتی ملے گا۔ یہ کن کے لیے؟ کفار کے لیے، یہ کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کو حمایتی بھی ملیں گے، ایمان والوں کو مددگار بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی آیہ کریمہ کے سیاق و سباق کو نہ دیکھا جائے تو آپ قرآن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب آپ آیت کا پچھلا حصہ نہ پڑھیں کفار والا، اور آگے کہیں جی نہیں جی کوئی قیامت کے دن شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کہتا ہے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، تو سیاق و سباق کو دیکھنا پڑے گا نا۔ سیاق و سباق کو دیکھیں تو یہ آیا ہے کفار کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، پھر قیامت کے دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی مطالب ہیں جو مفسرین کرام نے لکھے۔ ایک کیا ہے
کہ جب کفار کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور پھر آگ کو تیز کیا جائے گا تو آگ کے شعلوں سے، آگ کے زور سے، جس طرح آپ ہنڈیا چولہے پر رکھیں اور اس میں آپ گوشت کی بوٹیاں ڈالیں اور جب ہنڈیا ابلنے لگتی ہے نا تو کوئی بوٹی پھڑک کر ادھر جاتی ہے، کوئی ادھر آتی ہے، قیامت کے دن جب جہنم کی آگ دہکے گی تو کفار کا حالم یہی ہوگا، کوئی ادھر جائے گا تو کوئی ادھر آئے گا۔ ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ چیروں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور تیسرا معنی کیا ہے کہ جب جہنم میں پڑے ہوں گے تو پھر ہر لمحے چہرے کا رنگ بدلتا جائے گا، ہر لمحے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب انہیں کو چہرے کے بل یا چہرے ان کے جہنم میں، آگ میں پلٹے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یقولون، پھر کیا کہیں گے حسرت کے ساتھ، یا لیتنا، ہائے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ لیکن وہ وقت پھر پچھتانے کا نہیں ہے، وہ وقت پھر کاش کا نہیں ہے، وہ وقت ہاتھ سے گزر گیا۔ آج ہے موقع ہمارے پاس کہ ہم آج اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، پھر وہ موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت پچھتانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، پچھتاوا اب کام دے سکتا ہے، اس وقت نہیں۔ پھر کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے ربنا، ہے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں اور اپنے پیشواؤں کی، جن کی اطاعت وہ ہم اپنے لیے سرفرازی اور سعادت سمجھتے تھے، ہم نے ان کی اطاعت کی، ہم نے ان کی اطاعت کی، ٹھیک ہے نا، اپنے سرداروں اور اپنے پیشواؤں کی اطاعت کی۔ کس کی اطاعت کو چھوڑ کر؟ اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر۔ اب وہ جو پیر جو کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پیر جو کہتا ہے میں نے نیتی ہوئی ہے، میں نے کبھی قضا کی تھی نہیں، یہ ان کا ذکر ہے، ان بدبختوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، جو آج میرا پیر نماز نہیں پڑھتا، میرے پیر نے کہا ہے نماز تم پڑھ ہی نہیں سکتے، میرا پیر کہتا ہے ہم نے کبھی قضا کی ہی نہیں تو ہم پڑھیں کیا، میرا پیر کہتا ہے کہ جی تم یہ جو نماز پڑھتے ہو یہ نماز میں نہیں پڑھتا، میں تو خانے کعبے جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ طرح طرح کے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، داڑیاں کاٹ رہے ہیں، لباس غیر شرع پہن رہے ہیں، اربوں روپے کے سرمایہ گٹھے کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں میرے نام کے ساتھ فقیر لکھا کرو۔ تیرے گلے میں جوتیوں کا ہار نہ ڈالیں، اتنا بڑا فقیر جو تو رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا پیر کوئی نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات سے بڑا پیر کوئی نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بڑا پیر کوئی نہیں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کی ذات سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ کتنی جائیدادیں انہوں نے بنائی، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، 36 پیمند لگے ہوئے ہیں اپنے لباس پر، 36 پیمند لگے ہوئے ہیں لباس پر، ان سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ جو سرکے سے روٹیاں کھائیں، جو کھجوروں پر گزارا کریں، جو کئی کئی دن کی پرانی روٹی پانی میں بھگو کر رکھیں اور پھر نرم ہو تو کھائیں، ان سے بڑا پیر کون ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ طریقت کے لبادے میں ڈھونگ ہے، یاد رکھنا، ایک بات اپنے پلڑے میں باندھ لو، جب بھی کسی کے سامنے جاؤ سب سے پہلے شریعت دیکھا کرو، طریقت شریعت کے تابع ہے،
شریعت کے بنا کوئی طریقت نہیں ہے. جو شریعت کے بغیر طریقت کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مکار ہے. شریعت کے تابع ہے طریقت، شریعت کے ذریعے طریقت آتی ہے، اور شریعت کو چھوڑ کر طریقت آ ہی نہیں سکتی. یہ سب سے بنیادی اصول یہ یاد رکھو. کسی پیر کو دیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھو یہ شریعت کا کتنا پابند ہے، یہ دیکھا کرو. وہ ایک بزرگوں کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا جی حضور میں 20 سال سے آپ کی خانقاہ پر آ رہا ہوں، آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی. اور غالباً یہ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سراندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. اس نے کہا جی میں نے کبھی آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا بتا 20 سالوں میں مجھے کبھی رسول اللہ کی ایک سنت کے خلاف بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. تو کہا یہی میری کرامت ہے. کہا میری اصل کرامت یہ ہے کہ میں نے 20 سالوں میں تو ایک لمحہ بھی میرا ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے رسول اللہ کی سنت کے خلاف گزارا ہو. یہ میری اصل کرامت ہے. تو اصل طریقت شریعت کے تابع ہے. شریعت نہیں ہے تو کوئی طریقت نہیں ہے. تو وہ کہیں گے ہم نے سرداروں اور اپنے پیشواؤں کی کیا کی؟ اطاعت کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا؟ ہمیں دین سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، شریعت سے دور کر دیا، حقیقت سے دور کر دیا. ہمیں ان نے ان کاموں سے دور کر دیا. یار وہ بھی کوئی پیر ہے جو کہتا ہے تم میرے کام کر، میرے کاموں میں ہی اللہ کے کام ہیں. نہیں، اگر میرے کاموں میں ہی اللہ کے کام ہوتے تو مجھے بات بتائیے، جب علی المرتضیٰ کی گود میں میرے آقا نے سر رکھا ہوا تھا اور علی کی نماز قضا ہو گئی اور علی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور میرے نبی نے آنکھ کھولی، تو میرے نبی نے اس کے بعد پوچھا علی کیا ہوا، کیوں روتے؟ کہا میری نماز عصر رہ گئی. تو حضور الفاظ سننا حدیث کے، حضور انہیں اٹھ کر کیا فرمایا؟ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. تو نماز بھی کیا ہے؟ اور نماز اطاعت نہیں ہے اللہ کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے نماز. تو سرکار خود فرما رہے ہیں علی تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. تو پھر اور ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے بعد ضرورت کیا تھی؟ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے باوجود نظام کائنات بدلا، سرکار نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ کر آیا. سورج پلٹ کر آیا. روزے داروں نے ہاتھوں میں کھجوریں تھامی ہوئی تھی. پرندے اپنی خواب گاہوں کی طرف جانے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے؟ بے شمار لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے مغرب کی، لیکن سورج پھر نمودار ہو گیا. اس لیے نظام کائنات بدلا صرف ایک علی کی نماز کے لیے. تو رسول کی اطاعت میں ہو نماز پھر بھی معاف نہیں. اور تو کہاں سے پیر آگے جو کہتا ہے میری اطاعت کر، بس پیر کی نماز کی ضرورت نہیں. ہاں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم ضعفین من العذاب، انہوں نے ہمیں بہکایا، انہوں نے ہمیں بہکایا، انہوں نے ہمیں غلط راہ پر چلایا، انہوں نے ہمیں حقیقت سے دور کیا، ان کو دگنا عذاب دے. ان کو کیا کر؟ دگنا عذاب دے. وہ اپنی معذرت پیش کریں گے کہ ہمیں انہوں نے بہکایا تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو بھی دگنا عذاب دیا جائے گا، اطاعت کرنے والوں کو بھی دگنا عذاب دیا جائے گا. اللہ ان سے فرمائے گا تجھے بھی تو عقل تھی نا، تجھے بھی تو عقل تھی نا، تیرے لیے بھی دگنا عذاب ہے. کیسا کیسا؟ ایک اس کی اطاعت کرنے کا، ایک اس کی اطاعت کرنے کا، اور ایک اللہ رسول کی اطاعت چھوڑنے کا. تجھے بھی دگنا عذاب ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق